ایک عظیم بادشاہ جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، جن کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شارلمین جیسی حکومتیں پہاڑ کے سامنے ذرے کے برابر نظر آئیں۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جس میں انسانوں کے علاوہ جنات، پرند، حیوانات سب شامل تھے۔ مگر کیسے شامل تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت کا وارث بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے ہی جنات آل داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والے دو ہیکل جنات بھی انسانی بستیوں میں آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں وہ میرے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کر۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جنات آپ کے دربار میں نوکروں کی طرح رہتے تھے اور ہر حکم بجا لاتے تھے۔ ان جنات میں کافر اور سرکش جنات بھی تھے، مگر نبی سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار اور تابع تھے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو آنی ہے۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عظیم بیت المقدس کی اس وقت بنیاد رکھی تھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت رخصت قریب آن لگا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو اسی مسجد کی تعمیر کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بہت بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے قیمتی پتھر اور معدنیات نکالے جاتے تھے، جو کہ بعض انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنات میں بعض جن غوطہ خور بھی تھے جو سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر جمع کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے وقت بھی یہ جنات دور دور سے بڑے پتھر لا کر اس تعمیر کو مکمل کرتے۔ ان بڑی چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات بڑا کام کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی وقت وفات قریب آ گیا، مگر عمارت ابھی بھی باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، میرے رب، میری موت جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر کام کرتے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ اس وقت لوگوں کا ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس طرح لوگوں کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت جب قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا۔ لہٰذا ایک روز ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کا ارادہ بتایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، سامنے ایک درخت اگ آیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا، میرا نام خروب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو کس چیز کے لیے ہے؟ درخت نے کہا، گھر کی خرابی کے لیے، اس میں ویرانی ڈالنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب وقت قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ مکمل ہو گیا، آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو کر اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی دوران جنات آپ علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر تیزی سے کام کرنے لگے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام زندہ کھڑے اور عبادت میں مصروف ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ تک کھڑے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا آپ علیہ السلام 1 سال تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جنات کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے آپ علیہ السلام 1 ماہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ زمین کی مٹی تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھا سکتی، جیسا کہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، لہٰذا سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے۔ یہاں تک ہوا کہ آپ علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اسے دمک نے کھانا شروع کر دیا، اور پھر وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ تب جنات کو یہ علم ہوا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عجیب واقعے نے یہ راز بھی کھول دیا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔